جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. تنظیم اتحادی قائد کا پیغام. تنظیم اتحادی خاک پاک مہربان جیسے روح جسم و جان جانتا ہے سارا جہاں. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. توحید اجتہاد میزان مومن کی پہچان. توحید اجتہاد میزان جبر صبر امتحان ظاہر و غیب کا نشان. سرزمین پاکستان. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. جنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام اہل وطن کو میری جانب سے جشن آزادی مبارک ہو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. اچھا، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، محترم شمشاد علی خان صاحب. یہ سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. تو ہم شمشاد علی خان صاحب سے جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب ملک آزاد ہوا تھا 1947 میں، اس وقت ان سے ان کی آنکھوں دیکھا حال پوچھتے ہیں. شمشاد علی خان صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اور ہجرت کر کے لوگ پاکستان آئے، تو اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ اس وقت آپ نے کیا دیکھا. السلام علیکم. تمام اہل پاکستان کو میری طرف سے جشن مبارک، جشن آزادی مبارک ہو. نشان صاحب، یہ آزادی ہمیں تشریح میں پیش نہیں کی گئی. انگریز نے اور ہندوؤں نے ہمارا استحصال وہاں ہو رہا تھا، برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ. اس کو دیکھتے ہوئے جدوجہد کی. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کانگریس میں تھے، لیکن 1920 میں انہوں نے کانگریس چھوڑ دی. اختلافات پیدا ہوئے اور جناب وہ چھوڑ کے چلے گئے انگلینڈ. تو اپنے اعلام اخبار لیاقت علی خان کو محسوس ہوا کہ یہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح. میرا بنا کے لے آئے، پاکستان آئے. پھر وہ مسلم لیگ کی صدارت دے دی گئی. یہ جدوجہد آزادی کی جدوجہد جو تھی وہ مشترکہ چل رہی تھی. لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ مسلمانوں کا مستقل احتجاج کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قومیتی نہیں سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی نہرو نے کہ یہاں پر صرف دو ہیں، ایک انگریز ہے اور ایک ہندو ہے.
اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا نہیں، ایک تیسری قوم بھی ہے جو مسلمان ہے۔ اور جب اس کی سلسلہ شروع ہوا پاکستان، تحریک پاکستان کا، تو حالات بگڑتے چلے گئے، گشت و خون شروع ہو گیا۔ بڑی دلخراش کا داستان ہے، جو ہے تو بہت طویل، میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ بہت لمبا پھر یہ پیریڈ ہو جائے گا، اور یہ انٹرویو آپ نہیں کر سکیں گے اس میں پوری طرح سے۔ بہرحال تو قتل و غارت شروع ہو گئی تھی میرے والد صاحب سے ریلوے میں۔ تو ریل کے ڈبوں میں گھٹنے گھٹنے خون ہوتا تھا، کسی کی انگلی، کسی کا پیر، کسی کا سر، یہ کٹے ہوئے ہوتا تھا مسلمانوں کے۔ بڑا مسئلہ ہے۔ مولانا والد صاحب نے آپٹ کر لیا تھا پاکستان، جب ان سے پوچھا گیا۔ اچھا، سن 47 سے پہلے میں پڑھتا تھا مشنری اسکول، انگریزی اسکول۔ تو علی گڑھ کے لڑکے آتے تھے اور ہمیں نکال کے لے کے ریلی نکالا کرتے تھے، اور پھر ریلی جب نکلتی تھی تو مسلمان جو تھے وہ اس میں شامل ہوتے جاتے تھے، اور ہوتے ہوتے وہ ایک جلوس بن جاتا تھا۔ تو وہاں پھر ہندو جتھا آ جاتا تھا، پھر وہاں پہ لانے بازی ہوتی تھی، ہندو پولیس تھی، پولیس تو ہمارے تو تھی نہیں، لاٹھی چارج ہوتا تھا، میرے بھی ڈنڈے انڈے پڑے تھے، چھوٹا تھا بہت۔ بہرحال پاکستان بنا، اور ایک نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے کی شہادتیں ہوئیں، اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت سے پاکستان کی باؤنڈری لائن کھینچی گئی ہے۔ یہ بات ہمارے نئی نسل کو یاد رکھنی چاہیے۔ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ ابھی جیسے کہ بچے جو 14 اگست کو آپ دیکھتے ہیں کتنا شور شرابہ، بائکوں سے سائلنسر نکالے، بانجے بجا رہے ہیں، تو ان بچوں کے لیے بتائیں کہ پاکستان کیا اتنی آسانی سے بن گیا، اور یہ ایسا دن ہے کہ اس پہ اس طرح کا کام کیا جائے؟ میں نے عرض کیا نا کہ بالکل نہیں بنا۔ آپ اٹھا کے اس وقت کی تصاویر دیکھیے، بیلوں میں پیدل چلے آئے، باربی جو نہر تھی، خون کی ندیاں پار کر کے مسلمان پاکستان کی باؤنڈری لائن کے اندر آئے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ باؤنڈری لائن ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت کے خون سے کھینچی گئی ہے، یہ ایسے نہیں کھینچی گئی ہے۔ بہت تکلیف دہ ہے مانا ہے۔ بہرحال سب بے سر و سامانی کی حالت میں آئے، نہ یہاں پینسل تھی، نہ قلم تھا، نہ دوات تھی، نہ میز تھی، نہ کرسی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں کی بیوروکریسی کو، یعنی قائد اعظم جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے موٹیویٹ کر کے لے کر آئے۔ یہ قائد، یہ جو جناح ہاسپٹل ہے، یہ یہاں پر بیٹھ کر کے کچھ نہیں تھا، نیچے زمین پہ بیٹھ کر کے اپنے سگریٹ کے پیکٹ پہ اور شیٹے کے تراشی کو تراش کے قلم بنا کر کے وہ آفس کا کام کیا گیا، ببول کے کانٹوں سے آج پن کا کام کیا گیا، تب یہ پاکستان بنا۔ اچھا، پاکستان میں کچھ نہیں تھا۔ حیدرآباد دکن، نظام دکن نے سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا تھیلا دیا، کئی کروڑ روپے دیے دولت۔ اسی طرح راجہ محمود آباد میں لیاقت علی خان کے 200 گاؤں تھے، 200 گاؤں، ایک دو نہیں تھا۔ وہ اسوانی، ابو اسوانی صاحب، انہوں نے اپنی ایئر لائن دے دی جو PI کے نام سے آپ کے پاس موجود ہے، روز ویلٹ ہوٹل دے دیا۔ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بیوروکریٹس جو ہے ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے ہی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اور وہی پیسہ لے کے آئے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہندو کو پہلے ہی سے پتہ چل گیا تھا پاکستان کے کہ کراچی جو ہے وہ انڈیا میں جا رہا ہے، لہٰذا اس نے اپنا تمام مال متا اور جو کچھ بھی تھی کاروبار وہ سب احمد آباد اور بامبے میں شفٹ کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک پیسہ بھی نہیں، اور بامبے میں شفٹ کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک پیسہ بھی نہیں شفٹ کیا تھا۔ بہرحال وہ لوگ آئے تھے۔ پھر داؤد، ملیکہ، آدم، جو آج جن کا نام جو ہے نا نظر نہیں آتا کہیں، قیام پاکستان کے بعد جو جی ہاں، پاکستان کو فروغ دینے میں ان لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ کنٹریبیوشن ہے۔ راجہ صاحب محمود آباد، انہوں نے سب کچھ دے دیا۔ بڑی طویل داستان ہے، وہ بڑا اس میں کنٹریبیوشن، جو لوگ کہتے ہیں نا بڑی مشق کر کے تاریخ پیش کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان قائد اعظم نے لفظ پاکستانیت دی تھی، سندھی، بلوچ، پٹھان، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا اب کوئی نہیں، اب سب پاکستانی ہیں۔ اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایک قوم نہیں بن سکے کیونکہ بہت جلد یعنی وہ رجم جو تھی اسٹرگل کی وہ ختم ہو گئی، اور پھر جاگیردار جو مفاد پرست لوگ تھے
میں تفصیل بتاؤں گا بہت لمبی ہو جائے گی، نہیں بتا سکتا. بہرحال یہ جاگیردار اور بھٹیرو ہو نا، انہوں یہ قابض ہو گئے تپے دار وغیرہ سے مل ملا کے. ایک تو ہندو کی ساری ہندوؤں کی چھوٹی موٹی جائیداد پہ قابض ہو گئے، دوسرے جو ان کے رہن رکھے ہوئے تھے ان کے پاس وہ بھی چھڑک گئے. پھر تپے داروں سے مل کے گورنمنٹ کی زمینوں پہ ہتھیار لی. یہ کوئی نہیں بتاتا، لیکن خیر بھائی سب کچھ لے لیا. اب تو پاکستان کو پاکستان بناؤ، قوم کو پاکستانی بناؤ یار. سندھی بلوچ یہ وقت چھوڑ دو، لیکن یہ نہیں چھوڑا جائے. اگر آپ یہ نہیں چھوڑتے، آپ سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، تو پھر مہاجر کو بھی تسلیم کر لو کہ مہاجر بھی قوم ہے. اس لیے کہ قائد اعظم نے مسلمان جب ہندو اور انگریز کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے تیسری قوم انٹروڈیوس کر دی تھی کہ نہیں مسلمان بھی ہیں. اسی طرح سے اگر سندھی بلوچ اور پٹھان وغیرہ ہیں تو پھر مہاجر بھی ہیں. لہٰذا یہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، اور اصولی طور پہ تو یہ سب ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ ایک پاکستانی بننا چاہیے، ہمیں پاکستانی جو قومیت کو چھوڑ دینی چاہیے ہم لوگوں کو. پاکستان بن گیا تو قومیت آپ چھوڑ دیں، آپ صرف پاکستانیت کی بات کریں. آپ کا ملک ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ مسلمان آزاد ہوں گے، ان کی ثقافت ہوگی، کاروبار ہوگا، سب ہوگا. لیکن بدقسمتی آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کیا حشر ہے. کراچی کا آج آپ دیکھ لیجیے گھوم کے، کوئی کونا کراچی کا صحیح ہے مجھے بتائیے، اگر ہے تو آپ کہہ لیجیے کہ ہے. میں تو بالکل کھنڈر بنا دیا. یہ کراچی رات کو بھی جگمگاتا تھا. بس جیسا کہ آپ نے بتایا اتنی قربانیاں دیں گے ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہوگی. تو ہماری نوجوان نسل کے لیے خالی ایک پیغام دیجیے گا. نوجوان نسل کو چاہیے کہ پاکستان کو بیٹ کریں، مضبوط کریں. طاقتور پاکستان میں سب کچھ ہے. اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے، لیکن بھائی صاحب نعمت نہیں ہے تو ایمان کی نہیں ہے. ایمان کی نعمت سب آپ حاصل کر لیجیے. پیٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، پانی بھی ہے، سب ہر چیز، ہر قسم کا فروٹ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، سب سونے کی کانیں ہیں، زمرد کی کانیں ہیں. اب یہ آپ کے سنگ مرمر کے پتھر ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. ایک دو لفظوں میں خالی بتائیے گا کہ آپ نے جو 1947 میں ہجرت کر کے آئے، آپ نے سب جو تکلیف دہ لمحات دیکھے، اس پہ دو لفظ کہیے گا. دیکھیے میں نے جو دیکھا تو بے سر و سامانی کی حالت میں ہم کیماڑی اترے. حاجی صاحب گئے ریلوے میں تھے تو ان کو پوسٹنگ نہیں ملی، تو ہم قریب 10 روز تک کیماڑی پہ پڑے رہے. لیکن ہمارے والد صاحب نے بہت مکان خالی ہو رہے تھے، لیکن قبضہ بھی نہیں کرا. آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرایہ کے مکان میں بیٹھا. تو جو ہم نے کہا بھی تھا ہمارے والد انہوں نے بولے پاکستان نے ایسے تھوڑی بنا، وہ جذبہ تھا یار، سمجھے. کلیم سب نے کیے. ہمارے والد صاحب نے جب ان سے کہا کہ بھائی کلیم اپنا خود، والد صاحب نے کلیم نہیں کیا کہ پاکستان ہم نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم پاکستان کو بنانے کے لیے آئے، پاکستان کو بگاڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ میرے والد کا نہیں تھا جذبہ، بلکہ میرے وجہ سے میرے والد جیسے سینکڑوں لوگ تھے جو اس وقت ہیں. وہ جذبہ آج نہیں ہے جان، وہ جذبہ نہیں ہے. اس جذبے کو اس نوجوان نسل کو پیدا کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. یہ میرے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی تجزیہ کار محترم شمشاد علی خان صاحب. انشاءاللہ ان کو پھر ہم زحمت دیں گے، ظاہر سی بات ہے میں ایک تاریخ چھپی ہے، ان سے ہم جو ہے اپنا پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بھی معلومات لیتے رہیں گے. اور اس وقت میں اپنی نوجوان نسل اور سے خاص طور پہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد.